أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ تو انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ بقرہ کی آیا 183 184۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بہت امپورٹنٹ لیسن ہے جو ہمیں دیا ہے۔ تو یہاں پر آیا 183 کا ہم دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو، ایک ایک ورڈ پہ میں اب نہیں رکوں گی کیونکہ ہم بہت دفعہ اب اس کو دیکھ چکے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی یا ایہا الناس اللہ تعالیٰ کا بلانے کا طریقہ ہے۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ ساری جو جتنے لوگ ہیں ان سے مخاطب ہیں، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں سے مخاطب ہیں کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے۔ اب یہاں پر آگے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے کتبہ علیکم، اور یہ اب تک ہم نے جو دیکھا ہے یہ تھرڈ ٹائم اب آیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگ 2 دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تو کہا تھا کتبہ علیکم قصاص کا ہم نے ذکر دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا وصیت کے بارے میں کہ جب بھی کسی کے اوپر موت کا وقت آئے تو وہ وصیت اپنی جو ہے وہ کرے۔ تو یہ تھرڈ حکم اب یہاں پر، اور یہ کیا ہے جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، اس میں یہاں پر بات ہو رہی ہے کتبہ علیکم، فرض کیا گیا، علیکم تم پر، السیام روزے کو کہتے ہیں، کما جس طرح کتبہ فرض کیا گیا، اللہ پر، الذین ان لوگوں، من سے، قبلکم قبل اردو میں جیسے ہم لوگوں کا ہوتا ہے پہلے، کم تم، لعلکم شاید کہ تم، تتقون متقی یا پرہیزگار بن جاؤ۔ آیا نمبر 184، ایامن دن، معدودات چند یا گنتی کے گنے ہوئے، فمن فا پس من جو کوئی، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریدن مریض یا بیمار، او یا علا پر، سفرن سفر اردو میں سفر بالکل وہی چیز ہے سفر، فعدتن فا شروع میں تمائنی ہوں گے تو، عدتن عدت کہتے ہیں کسی چیز کو پورا کرنا، تعداد پوری کرے، من سے، ایامن دنوں، اخر دوسرے، و اور، علی پر، الذین ان لوگوں جو، یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں، فدیتن فدیہ بدلے کو کہتے ہیں، طعام کھانا کھلانا، مسکین کو، فامن پس جو، تطوع خوشی سے کرنا کسی کام کو، تو خوشی سے کرے، خیرن نیکی، فا پس ہوا وہ، خیرن بہتر ہے، لہو لیے اس کے، وا اور، ان اگر، تصومو تم روزہ رکھو، یہ چونکہ واو ایلیفینٹ پہ ہے تو یہ اس کے معنی ہوتے ہیں پلورل کے، اور شروع میں تا ہے تو اس کے معنی تم، تو تم روزہ رکھو یعنی کہ تم سب، خیرن بہتر ہے، لکم لیے تمہارے، ان اگر، کن تم ہو تم، تعلمون جانتے، عین لام میم ہے درمیان میں روٹ ورڈ، تو وہ کیا بنتا ہے، علم کو کہتے ہیں نالج جاننا، تو اس سے آپ کو ورڈ کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، تعلمون تم جانتے، اس سے آپ کو ٹرانسلیشن میں آسانی ہو جاتی ہے جب آپ روٹ ورڈ نکال لیتے ہیں اس کا۔ چلیے اب اس کی ہم لوگ آتے ہیں تفسیر کی طرف۔ یہ والی آیا جو ہے آیا نمبر 183 اینڈ 184، یہ بیسیکلی روزے کے متعلق ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہ آیت جو تھی یہ اتری تھی 2 ہجری میں، اور سوموار کے دن نازل ہوئی تھی مدینہ میں آنے کے بعد۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ، تمہیں تقوی پیدا ہو جائے۔
تو قرآن میں روزے کا تفصیلی حکم جو ہے وہ اسی ایک جگہ پر آیا ہے، اس کے بعد آپ کو کہیں اور قرآن میں روزے کا نہیں پتہ چلتا، تو یہیں سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے، اور جو بھی کچھ حکم آیا وہ پھر یہیں پر ہے۔ تو روزے کے ہم ان آیات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزے کے دو مقاصد ہیں بیسیکلی۔ ایک ہم آگے پڑھیں گے آیا 185 میں، وہ آج کی لیسن میں نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر بھی روزے کا مقصد ہے تو وہ آپ کو میں آج اس میں ساتھ بتا دیتی ہوں۔ تو پہلا مقصد روزے کا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اینڈ پہ بتایا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور دوسرا مقصد روزے کا کیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور وہ 185 آیا کے اینڈ پہ ہے، تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو ہمیں اب پتہ چلا کہ ہم روزہ جو رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ انسان شکر گزار بنے، انسان پرہیزگار بنے، کیونکہ انسان تب تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں شکر گزاری نہ ہو۔ تو شکر گزاری آتی کیسے ہے انسان کو؟ انسان کب اس کو کہتا ہے کہ میں اس چیز کا شکر ادا کرتا ہوں؟ جب آپ اس نعمت کو ریئلائز کرتے ہیں۔ تو جب تک آپ کسی بھی اپنی نعمتوں کو ریئلائز نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے پتہ ہے میں نے ان کا شکر ادا بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ کو یہی نہیں پتہ کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جو میرے پاس ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نعمتوں کو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ ہے جو دیا ہے۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، وہ نعمتیں ساری کو جب ہم ریکگنائز کرتے ہیں، تو جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میرے پاس اللہ نے مجھے جو گھر دیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، مجھے شوہر دیا ہے، یہ سب میرے لیے نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانے کو خوراک دی ہے، میرے پاس رزق ہے، میں جو چاہوں میں خرید سکتی ہوں، میں جو چاہوں میں کھا سکتی ہوں، میں جہاں چاہوں چل کے جا سکتی ہوں، کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے۔ تو آپ کے پاس کھانے کو بھی ہے، آپ کے پاس صحت بھی ہے، آپ کے پاس رہنے کو جگہ ہے، اور آپ کے پاس توفیق ہے کہ آپ چیزیں کر سکتی ہیں، آپ پڑھ سکتی ہیں، اللہ نے آپ کو اتنی عقل بھی دی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمیں ریئلائز کراتی ہیں کہ ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں۔ تو جب آپ اس چیز کو ریئلائز کر لیتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی یہ ساری نعمتیں جو میرے پاس ہیں، تو آپ کے دل سے شکر گزاری آتی ہے، پھر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے مجھے یہ سب کچھ دیا، آپ نے مجھے بہت سے لوگوں سے بہتر رکھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت ہوم لیس ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس 3 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، ایک دن کا بھی نہیں، سم ٹائم کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں 2 2 3 3 دن ان کے فاقے ہی چلتے ہیں۔ آپ ایسے حالات جہاں پہ دیکھیں جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایسے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، کتنا خوف ہے وہاں پہ، اور ہمارے پاس خوف نہیں ہے، ہم امن میں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جب انسان اپنی جو اللہ نے نعمتیں دی ان کو ریئلائز کرتا ہے تو تبھی وہ ان کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوتی ہیں، آپ ان سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ جو کھانا پینا آپ کے اوپر حلال ہے، حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کر دی ہیں، کھاؤ جس طرح مرضی کھاؤ، وہی چیزیں حلال جو ہوتی ہیں روزے میں منع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کس طرح کی ایک دیکھیں کہ کیا چیز ہے، آزمائش، انسان کا ٹیسٹ، کہ وہی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بالکل حلال کر دی تھی کہ آپ کھا پی سکتے ہیں، پانی ہے جتنا مرضی پیو، پانی کو ہمارے لیے حرام تو نہیں ہے، کھانا آپ کے لیے جو حلال طریقے سے آپ نے ذبیحہ لیا ہے، آپ نے وہی چیزیں لی جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو آپ کھا سکتے ہیں، ہر چیز اکارڈنگلی، اور وہی تمام چیزیں روزے میں کیا ہوتی ہیں آپ کے لیے منع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں جب انسان ان نعمتوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے جو حلال ہوتی ہیں آلریڈی، تو پھر انسان کے اندر جو ہے شکر گزاری آتی ہے۔ اور تقویٰ کیا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں اینڈ پہ بتایا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم بچ جاؤ۔ تو تقویٰ بچنے کا نام ہے کہ آپ کسی چیز سے اپنے آپ کو بچا لیں، خود کو روک لینا۔
اس کے بغیر انسان کی کامیابی مکمل نہیں ہوتی، نہ ہی ممکن ہوتی ہے۔ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان کے دل میں تقویٰ نہ ہو اور وہ کامیاب ہو، کیونکہ ہم نے کتنی جگہ ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں اور پڑھیں گے آگے کہ جگہ جگہ متقی لوگوں کا ذکر ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اور متقی اور کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی اس طرح بسر کرے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے رکنے اور بچنے کا کہا ہے ان سے رک جائے، یعنی کہ وہ ایسے کاموں سے بچا رہے جس سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہو، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ تو کیا تقویٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے ہی لیے رکھا ہوا ہے؟ تقویٰ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ روزے اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح تم سے پہلی قوموں پہ فرض کیے گئے۔ تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلی قوموں میں بھی فرض کیے گئے تھے، تو اسی طرح جو پچھلی امتیں تھیں ان کو بھی تقویٰ کی تلقین کی گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ صرف ہم ہی لوگوں کے لیے خاص ہے، پہلے جتنی قومیں تھیں ان کے لیے بھی ان کو تقویٰ کا حکم دیا جاتا تھا۔ روزہ اب جو ہے وہ اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ تو روزہ جو ہے رکھ کر آپ دیکھیں انسان اپنے اندر قوت پیدا کرتا ہے۔ کس چیز کی قوت پیدا کرتا ہے؟ اپنی بہت سی چیزوں سے بچنے کی طاقت اور قوت اس کے اندر آتی ہے، اور انسان یہ ساری چیزوں سے جب اپنے آپ کو بچتا ہے، بچاتا ہے اپنے آپ کو، تو اس سے یہ جو جہنم کی آگ سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کا سامان بیسیکلی تیار کر رہا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو روزے کی حالت میں بچاتے ہیں۔ تو ان حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، جس طرح کسی کو جنگ میں بچانے کے لیے ایک ڈھال ہوتی ہے، یعنی کہ ایک شیلڈ ہوتی ہے۔ تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی، اب تو جنگوں کا کرائٹیریا بالکل ہی چینج ہو گیا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جنگوں کے لیے جو لوگ اپنے آگے ساتھ ایک ڈھال بھی رکھتے تھے جس سے وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے تلواروں سے، تیروں سے، تاکہ کوئی چیز ان کے جسم پہ اثر نہ کرے۔ تو اسی طرح روزہ جو ہے وہ انسان کے لیے ڈھال ہے۔ تو قیامت کے دن گناہوں کی آگ یا جہنم کی آگ سے روزہ انسان کو بچاتا ہے، اور دنیا میں گناہوں سے بچا کر، یعنی کہ ہم روزے کی حالت میں جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں کچھ چیزوں سے۔ تو یہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے انسان قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ تو پھر سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان پھر گناہ کرتا کیوں ہے، کہ فرسٹ پلیس انسان گناہ ہی کیوں کرے، کہ جو گناہ جو انسان کو جو جہنم کی آگ میں لے جائیں۔ تو گناہ کرنے کے پیچھے بیسکلی انسان کی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں جن کی وہ پیروی کرتا ہے۔ تو خواہشات کی پیروی کرنا برا نہیں ہے، لیکن جب وہ اس حد تک بڑھ جائیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی اپنی لائف ڈسٹرب ہونی شروع ہو جائے، یعنی کہ آپ کے دین کے کام رک جائیں، آپ کے بس بھوت سوار ہو جائے اس چیز کا، بس آپ اوبسیس ہو گئے اس چیز سے کہ مجھے بس یہ کام کرنا ہے اور کر کے رہنا ہے، مجھے اپنے گھر پہ یہ چیزیں لانی ہے تو بس میں نے لے کر آنی، یہ مجھے بس اب مجھے یہ چیز چینج کرنی ہے۔ اب آپ لگے ہوئے دن رات اسی کے پیچھے لگے ہوئے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی نمازوں کی بھی کوالٹی ختم ہو گئی، آپ کی بہت سی چیزیں جو تھیں اس ٹائم پہ آپ ذکر کر سکتے تھے، قرآن پڑھ سکتے تھے، مسجد جا سکتے تھے، لیکن اس کی بجائے کیا ہے، آپ دن رات اب محنت کر رہے ہیں تاکہ آپ اتنی ارننگ کر سکیں تاکہ آپ اس سے وہ چیز گھر خرید سکیں۔ جیسے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گھر اب لینا ہے، گھر چینج کرنا ہے، چھوٹا ہو گیا ہے گھر، نہیں دوسروں نے بڑا لیا ہے، سب کے گھر اچھے ہیں مجھے بھی اچھا لینا ہے، سب کے گھر میں نیا فرنیچر آیا تو مجھے بھی لینا ہے، میری دوست کے گھر نیا آیا ہے۔ تو جب ان مقابلوں پہ آپ لگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹائم جو کمپرومائز ہوتی ہے چیز، وہ آپ کا جو دین ہوتا ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ دنیا تو آپ کمپرومائز نہیں کر رہے ہوتے لیکن آپ دین کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر خواہشات کی پیروی کرنا اور پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کو کراس کرنا، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان گناہ کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ جب تک آپ اس باؤنڈری کے اندر ہیں تو پھر آپ کے لیے گناہ نہیں ہے۔ ایز لانگ ایز یو آر ان سائڈ، جیسے آپ اسی طرح کہہ لیں کہ جیسے ہمارے گھروں کے باہر فینس لگی ہوئی ہوتی ہے، تو جب تک آپ فینس کے اندر ہیں، بچہ ہے، چھوٹا ہے، بیبی ہے، پیٹس ہیں آپ کے، تو جب تک تو وہ گھر کے اندر ہیں تو وہ سیف رہیں گے۔ جیسے ہی وہ باؤنڈری کراس کر کے آپ نکلتے ہیں تو ظاہر ہے پھر انسان کی لائف جو تھی رسک
کی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز جو ہمارے لیے ہیں، جب ہم ان کو کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہماری آخرت جو ہے وہ جپٹائز ہو جاتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ اب آگے ہمارا کیا حال ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی حدود تھیں ان کو کراس کرنے کی کوشش کیا۔ تو انسان جو ہوتا ہے اس کو، اس کی جو روح ہوتی ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو اس کو جسمانی مشقت چاہیے ہوتی ہے جس سے آپ اپنی روح کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے، آپ کی اسپریچول پاور، جو روحانی طاقت ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، اور انٹرسٹنگلی یہ دونوں چیزیں ہمیں روزے سے ملتی ہیں، کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو جسمانی مشقت بھی اٹھاتا ہے جس سے اس کے جسم میں مزید طاقت آتی ہے، اور اسی طرح اس کو بہت سارے اسپریچول بینیفٹس ہوتے ہیں۔ اب جسمانی مشقت کو اگر ہم لے لیں، تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے، زیادہ نہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کی حالت میں انسان نڈھال ہو جاتا ہے، کھا پی نہیں سکتے، آپ کچھ نہیں، روزہ دن لمبے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بالکل اسی طرح کا کانسیپٹ اگر آپ دیکھیں جو آج کل بہت زیادہ چلا ہوا ہے، وہ کیا ہے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ بہت آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جگہ جگہ آپ کو سننے میں آتا ہوگا کہ یہی لوگ اب سارے فاسٹنگ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ دیکھو فاسٹنگ از ویری بینیفیشل آپ کے اپنے باڈی کے لیے، بہت سی بیماریوں کے لیے فاسٹنگ جو ہے اٹس لائک اے ٹریٹمنٹ، کہ جو کام آپ دوائیوں سے نہیں کر سکتے وہ آپ فاسٹنگ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اینڈ سبحان اللہ، آپ ہمارا دین دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سال کے اندر ایک مہینہ ہمیں دے دیا تاکہ وہ پورے سال کے اندر جو ہمارے باڈی میں ٹاکسنز جمع ہوتے رہتے ہیں، یا ہمارے اپنے اندر جو ہماری نفس میں جو برائیاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کہ وہ ایک مہینہ آپ بوٹ کیمپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں کہ انسان کتنا چینج ہو جاتا ہے۔ تو ایک ریپیٹڈلی بیسس پہ ایوری ایئر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مہینے کا بوٹ کیمپ کراتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایوری منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ مہینے میں انہوں نے یہ بھی تاکید کی تھی کہ آپ 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا مت چھوڑیں۔ اب اگر دیکھیں کہ ایک انسان ہر مہینے میں 3 روزے 13، 14، 15 کے رکھے، پھر ایوری منڈے اینڈ تھرسڈے کا بھی روزہ رکھے، تو آپ دیکھیں کہ وہ 2 روزے جو آپ رکھ رہے تھے منڈے تھرسڈے کو، وہ آپ کی پوری ویک کے اندر آپ نے 2 دن اپنے آپ کو، باڈی کو کلینز کر دیا، آپ نے اپنے ٹاکسنز نکال دیے۔ کیونکہ اب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ اتنے آور کی فاسٹنگ ہوگی تو آپ کا باڈی جو ہے وہ کیٹوسس میں چلا جائے گا، پھر آپ اس کو 18 آورز پلس یا 16 آور سے اوپر جب آپ کی ہو جاتی ہے، یوزلی 18 سے اوپر ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اوٹوفیجی میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کا باڈی جو ہے وہ خود اپنے ہی جو بیڈ سیلز ہمارے باڈی کے اندر ہوتے ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے بہتر بات اور کیا ہے کہ آپ کو باہر سے کچھ بھی لینے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں، آپ کا اپنا ہی جو اللہ تعالیٰ نے ایک کلینزنگ سسٹم باڈی میں رکھا ہے کہ وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور وہ جتنے بھی جو بیڈ سیلز ہوتے ہیں ہمارے باڈی میں، جو ڈیمیجڈ ہوتے ہیں، بیڈ ہوتے ہیں، کسی بھی طرح ہمارے لیے یا صحت کے لیے برے ہوتے ہیں یا ٹاکسنز ہوتے ہیں، تو یہ والی جو پولیس فورس پھر نکلتی ہے اور جو ساری صفائی کر دیتی ہے ہمارے باڈی کی۔ تو جتنا لمبا فاسٹ آپ کا ہوگا اتنے ہی زیادہ بینیفٹس آپ کو اس کے ملیں گے۔ اب اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو روزے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کتنے 15، 16 گھنٹے تک کے روزے ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہمیں دیکھنے میں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا باڈی جو ہے تھوڑا سا، آپ فیل کر رہے ہیں اس طرح سے کہ آپ ویکنس فیل کر رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں ویکنس نہیں ہوتی، اندر سے تو آپ کا باڈی جو ہے وہ ایک، آپ ایسے ہی کہہ لیں کہ آپ ایک نیو آپ کا باڈی اندر بن رہا ہوتا ہے، کیونکہ نیو سیلز آپ کے جو ہیں وہ بنتے ہیں اندر۔ اور اگر ہم لوگوں نے شروع کی ہے، انشاءاللہ آپ آگے اس میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کتنی جنگیں ایسی تھی جو انہوں نے رمضان میں جو تھیں وہ جنگیں لڑیں، تو یعنی کہ حالت روزے میں جنگ تک میں جاتے تھے، اور کس طرح سے کتنا ٹف ان کے لیے اس وقت ہوتا ہوگا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ یہ مکہ کی زمین جو ہے
مکہ میں تو خیر انہوں نے نہیں کی تھی، لیکن جب مدینہ موو ہو گئے تھے اس کے بعد سے ہی یہ سارے جنگوں کا غزوات جو ہوئے تھے، تو آپ دیکھیں کہ کتنی سخت گرمی ہوتی ہے سعودی عرب میں، تو وہ گرمیوں کے دنوں میں اور روزے کی حالت میں ہونا کتنا مشقت طلب کام تھا، لیکن انہوں نے اس حالت میں بھی جنگیں لڑی۔ تو کہاں سے آتی تھی یہ طاقت ساری؟ یہ طاقت آپ کی اسی چیز سے آتی تھی کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو جو آپ کے ڈیڈ سیلز اندر سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد ایک نیو سیلز جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، جس سے انسان جو ہوتا ہے ٹوٹلی اس کا باڈی چینج ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بہت سی بیماریاں جیسے کچھ کرونک النیسز ہوتی ہیں، کینسر میں بہت کام کرتی ہے یہ چیز، کوئی بھی کینسر ہو، کیونکہ یہ کینسر سیلز جو ہوتے ہیں ان کو بھی یہ آپ کے اپنے ہی باڈی کی جو سیلز ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں، تو وہ اسی صورت میں کہ جب آپ کی فاسٹنگ 18 آور پلس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے ڈائبٹیز ہے کسی کو، اور کوئی جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے، کوئی بھی کرونک النس آپ لے لیں، آٹو ایمیون کوئی ڈیزیز ہے، کوئی بھی انفلیمیشن ہے باڈی میں، تو جب آپ اس طرح روزہ رکھتے ہیں تو یہ آپ کو اس سے بھی فائدہ دیتا ہے۔ اب یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ایک کہ آپ روزہ رکھیں تو صرف یہی نہ اپنے اندر سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بس ایسی ایک چیز ہمارے اوپر فرض کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم دیکھ چکے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور مصلحت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام انسان کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بس میں نے اپنے بندے کو تکلیف میں ڈالنا ہے اور اس کو بس آپ نے تماشا دیکھنا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی چیز ہمارے لیے کرتے ہیں اس میں ہمارے ہی لیے بہتری ہوتی ہے۔ اب اس میں روزہ رکھنے میں آپ کو ایک تو کیا چیز ملتی ہے؟ اللہ کی رضا ملتی ہے کہ آپ اللہ کا حکم مان رہے ہیں، اللہ نے کہا ہے روزہ آپ کے لیے فرض کر دیا گیا، اب جب بھی آپ روزہ رکھیں گے آپ کو اس کا اجر ملے گا کہ آپ اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ آپ کے باڈی کے بینیفٹس آپ کو ملیں گے، جو آپ کے انٹرنل باڈی کے بینیفٹس ہیں وہ ملیں گے، پھر آپ کی اسپریچول بینیفٹ آپ کو ملیں گے۔ اور کیسے آپ کو یہ سارا کچھ کس طرح کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے انسان کو اور کیا چیز ملتی ہے روزے سے؟ سیلف کنٹرول۔ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے میں نے اپنی اسی چیز کو کنٹرول کرنا ہے جو میرے لیے نارمل حالت میں حلال ہے۔ آپ جا رہے ہیں وضو کرنے کے لیے اور آپ حالت روزہ میں ہیں، وضو کرنے آپ جاتے ہیں، آپ کا حلق جو ہے پانی، آپ ایسے کہنے کہ خشک ہوا ہوا ہے، آپ کو پیاس لگی ہے بہت زیادہ، حلق آپ کا خشک ہے، اب آپ جا رہے ہیں وضو کرنے، پانی آپ کے سامنے ہے اور آپ منہ میں بھی ڈال رہے ہیں کلی کرنے کے لیے، آپ دیکھیں کہ اس وقت کتنا بڑا چیلنج ہے انسان کے لیے کہ آپ نے پانی اتنا قریب کہ آپ نے منہ میں رکھا، آپ کتنی بآسانی ایک قطرہ اندر لے جا سکتے ہیں کہ چلو میرے حلق سے ہی اندر اگر جا رہا ہے تو کسی کو کیا پتا اندر جا رہا ہے میرے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی انسان کوشش کرتا ہے کہ نہیں ایک ڈراپ بھی میرے حلق سے نیچے نہ اترے، کیونکہ یہ روزے میں اب وہ پانی تو حرام نہیں ہوا نا آپ کے لیے، لیکن چونکہ آپ حالت روزہ میں ہیں اب آپ وہی پانی پی نہیں سکتے، تو کتنا بڑا انسان کے لیے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور کتنا بڑا یہ ہمارے لیے سیلف کنٹرول ہے یہ چیز کہ آپ اپنے آپ پہ بہت زیادہ جبر کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ پہ بہت زیادہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو اب اور چیز اب آپ دیکھیں کہ روزے میں کیسے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں جو ہم کہہ رہے تھے سیلف کنٹرول کی بات، کیونکہ انسان کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں جب آپ نے روزہ رکھنا ہے تو آپ نے کس وقت اٹھنا ہے؟ آپ نے صبح سحری کے لیے اٹھنا ہے، تو جب انسان سحری کے لیے اٹھتا ہے تو کیا وہ اٹھنا بہت آسان ہے؟ سب کے لیے آپ دیکھیں کہ تہجد کے ٹائم اٹھنا یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو بہت شدید نیند آئی ہوئی ہوتی ہے اور آپ نے روزہ رکھنے کے لیے اب اس ٹائم پہ آپ اٹھیں گے، فجر سے پہلے ہی اٹھنا ہوتا ہے نا آپ کو روزہ رکھنے کے لیے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان کہتا ہے کہ مجھے بس تھوڑا اور سو جاؤں، تو انسان اپنی نیند کو توڑتا ہے، اپنی جو خواہش کے اگینسٹ جاتا ہے اور اس وقت وہ اٹھتا ہے جبکہ اس کا اٹھنے کو دل بھی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن صرف اس لیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے وہ اس وقت اٹھتا ہے۔ پھر سحری کھانا اس ٹائم پر، کس ٹائم پر؟ جس وقت انسان کا کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ بہت سے ٹائم جب ہم سحری کے ٹائم بچوں کو اٹھاتے ہیں تو بچے کھانا ہی نہیں کھاتے، اس وقت کہتے ہیں نہیں میرا بالکل بھی اس وقت کھانے کو دل نہیں کر رہا، میں نے نہیں کھانا، جسٹ ہم بس دودھ پی لیا، پانی پی لیا، تھوڑا سا یہ لے لیا، ایک آدھ ڈیٹ لے لی، لیکن کچھ کھائیں گے نہیں کہ نہیں کھانے کو دل نہیں کرتا۔ تو جس وقت آپ کا کھانے کو دل نہیں کرتا اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کا حکم دیا، ہر طرف سے آپ دیکھیں کہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب انسان کو
کھانا جب آپ کو سارا دن آپ نے روکا ہوا، پھر جب کھانے کا آپ کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ اب افطار کا ٹائم آ گیا، اب آپ کھا سکتے ہیں، تو جب انسان کھانا کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ دیکھیں ایک دم سے پھر دل کرتا ہے کہ بس میں تو اب سو جاؤں، اتنی نیند آپ کو آ رہی ہوتی ہے، غنودگی سی ہوتی ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے سارے دن کی، پھر انسان کو ہوتا ہے کہ بس میں تو اب لیٹ جاؤں، بس جا کے سو جاؤں سے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دیتے ہیں، اب آپ تراویح پڑھیں۔ تو آپ سوچیں کہ اس وقت کیا حالت ہوتی ہے، لیکن انسان پھر بھی کتنے شوق سے مسجد جاتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، چاہے مسجد جائیں یا گھر میں پڑھیں آپ، ان ایدر کیس، لیکن یہ کہ وہ تراویح آپ نے پڑھنی، دیٹ از ایکسٹرا پریئر۔ آپ نے اپنی عشاء تو پڑھی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایکسٹرا آپ کو پڑھنی ہوتی، تو پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ ساری چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو انسان کیا کر رہا ہے، مسلسل اپنے نفس کی نفی کر رہا ہوتا ہے، آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، میرا بے شک اس وقت میرا کھانے کو دل نہیں کرا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اور یہ پسندیدہ ہے، اس میں بہت زیادہ خیر ہے، تو میں نے سحری میں کچھ نہ کچھ لینا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے جیسے رات میں نہیں، تراویح جو ہے مجھے کرنی ہے، مجھے پڑھنے جانا ہے، چاہے آپ کو جتنی شدید نیند بھی کیوں نہ آ رہی ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں وہی جو جس سے انسان مضبوط ہوتا ہے، آپ کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا آتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ایک طرح سے آپ دیکھ لیں ایسے حالات کے لیے بھی پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی زندگی میں انسان کے ایسے حالات آ جائیں کہ کبھی تو آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی، تو لیکن جب آپ کے پاس نہیں ہوتی تو پھر آپ کو اس طرح سے نہیں ہوتا کہ انسان بالکل ہی بس آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے، اب حالت ہی خراب بہت بری، کہ آپ یوز ٹو ہوتے ہیں ان چیزوں کے کہ نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں ایوری ڈے کھاتی ہوں، ان میں درمیان میں اگر کچھ دن میں نہیں بھی کھاتی تو دیٹس فائن، آپ کا باڈی یوز ٹو ہوتا ہے اس چیز کا، تو آپ کے لیے ایک شوق نہیں لگتا باڈی کو کہ یہ تو ڈیلی ہر وقت تھوڑا 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 آپ کھا رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں فریکوینٹ میل آپ لیتے ہیں دن میں، چھوٹے چھوٹے میل لے رہے ہیں، بار بار لے رہے ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا کتنا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ ان کو آپ کہہ دیں کہ ایک دن اب آپ نے پورا اپنا منہ میں کچھ نہیں ڈالنا، تو ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ جو لوگ کھاتے ہی لمبے ڈیوریشن سے کھاتے ہیں کہ ایک آپ نے ایک میل لیا پھر اس کے بعد آپ 8-10 گھنٹے بعد اگلا میل لیتے ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اور اس میں روزہ پھر جو ہوتا ہے، اب دیکھیں کہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف آپ نے جو مین چیزیں تو ہمیں یہ پتہ ہوتی ہے نا کہ روزے میں ہم نے کیا کرنا ہے، کھانے پینے سے ہم نے بچنا ہے۔ دوسری چیز ہمیں کیا پتہ ہوتی ہے کہ آپ آپس میں تعلقات نہیں رکھ سکتے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے اپنے جو تعلقات ہیں جو ویسے حلال ہیں، عام روٹین میں آپ دیکھیں کہ وہ چیز اللہ نے جائز کی بھی ہے، لیکن روزے کی حالت میں حرام ہو جاتی ہے آپ کے لیے، آپ نہیں کر سکتے، منع ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں اس کے علاوہ اور چیزیں کون سی ہیں جو ہمیں روزے میں ہم نہیں کر سکتے، جو شاید ہم لوگ کچھ لوگ اوور کم کر دیتے ہیں ان چیزوں کو، کہ جیسے دیکھیں کوئی بھی ایسا کام جو برائی کی طرف لے کر جائے، ہر وہ کام جو برا مانا جائے، اس میں جیسے باطل طریقے سے مال کمانا، اس طرح سے کوئی سیلری آپ کی ایسی انکم کمانا، آپ کا بزنس ایسا ہے کہ جس سے آپ کی انکم میں حرام شامل ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں، جیسے سود کا آپ کہہ لیں، سود ایڈ ہو رہا ہے کہیں پر بھی، تو آپ دیکھیں کہ وہ چیز تو حلال نہیں رہتی پھر، کہ سود تو حرام ہے۔ تو جب آپ کا جو کمائی ہی ہے وہ غلط طریقے سے ہے، پھر آپ نے جیسے رشوت دینا، لینا دینا، یہ والا کام جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہے، ان سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ پھر آپ نے بری باتوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنی زبان کو روکنا ہے، کسی کو ابیوز نہیں کرنا اپنی زبان سے، کہ جیسے ہم عام دنوں میں ہوتا ہے لوگوں کو کچھ کو عادت ہوتی ہے بیڈ لینگویج یوز کرنے کی، اسی طرح گالی گلوچ کرتے ہیں کچھ لوگ، اور وہ ایک ان کی ہیبٹ بن گئی ہوئی ہوتی ہے، بات بات پہ انہوں نے کوئی نہ کوئی گالی کی طرح کی چیز بولنی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں بھی روزے میں منع ہے کہ آپ کو خالی اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہی نہیں روکنا، شہوت سے ہی نہیں روکنا، آپ نے اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے، کہ پھر اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے جو برے ہیں یا کسی کو ہرٹ کریں، کوئی ایسی جو ہوتے ہیں کرس نہیں کرنا کسی کو، کہ بعض اوقات انسان ایسے ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں نا، کہ بات چیت کرتے ہوئے دوسرے کے اوپر طنز کریں، اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی، پھر جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، تو ہر طرح کی لڑائی جھگڑوں سے اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہوتا ہے ہمیں روزے میں۔ تو روزہ ہمیں یہ ساری چیزوں کو، جب ایک مہینہ آپ یہ کام کریں گے، آپ دیکھیں کہ پورا ایک مہینہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، کھانے پینے پہ کنٹرول کیا، آپ نے اپنی شہوت پہ کنٹرول کیا، پھر آپ نے اپنی زبان پہ کنٹرول کیا، تو پھر ایک مہینے تک کوئی بندہ جب ایک کام کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک عادت بن جاتی ہے،
اٹ از ویری ایزی ٹو بیکم اے ہیبٹ. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی بری عادت بھی اپنی ختم کرنی ہے تو آپ اس کو 30 سے 40 ڈیز تک اگر آپ اس کو نہ کریں تو پھر آپ کی وہ عادت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جب کوئی عادت آپ نے اچھی عادت اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے تو اس کو بھی پھر آپ 30 یا 40 ڈیز تک جب آپ کرتے ہیں تو وہ عادت آپ کے اندر آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کس طرح سے آپ دیکھیں کہ روزے کے ذریعے انسان کی ٹریننگ کس طرح سے کی جا رہی ہے کہ صرف ایک دو چیزوں کی نہیں، آل اراؤنڈ پوری انسان کی ان سائڈ اینڈ آؤٹ ہر طرف سے ٹریننگ کی جا رہی ہے انسان کو تاکہ وہ مضبوط ہو، ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو. حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. تو اللہ کو ایسے روزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں انسان وہی کام کنٹینیو کرتا رہے جو وہ پہلے بھی کرتا تھا، روزے کی حالت میں ہے لیکن آپ زبان سے وہ دوسرے کو بری بری باتیں بول رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، تو پھر ایسے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جو اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس ایک دن کے بدلے جہنم سے 17 ایئرز دور کر دیں گے. سبحان اللہ، بخاری کی حدیث ہے یہ. تو آپ دیکھیں کہ ایک روزہ رکھا ہے آپ نے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو جہنم سے کتنی دور کر دیا، 70 ایئرز کا جو ڈسٹینس ایک ہوتا ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو دور کر دیا. تو جو ایک سے زیادہ روزے رکھے گا تو پھر آپ حساب سوچیں کہ کتنا ہوگا. تو روزے کو بھی ایک بہت بڑی نعمت جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں روزے دیکھنے نصیب کیے، اللہ نے ہمیں روزے دیے اور روزے کی توفیق عطا کی کہ ہم روزہ رکھ پا رہے ہیں. تو یہ سارے ہی روزے آپ جیسے جو بھی آپ رکھیں تو آپ دیکھیں جو بھی روزہ آپ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، ہر وہ روزہ جو آپ اللہ کی نیت سے رکھتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے یہ روزہ رکھ رہی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا جو ہے وہ اجر دیتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ تم میں سے جو بھی روزے کی حالت میں ہو تو نہ بے حیائی کی باتیں کرے اور نہ ہی شور شرابہ کرے. شور شرابہ دین میں پسند نہیں ہے. کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ جہاں پہ بھی بیٹھیں گے نا بس وہ اونچی اونچی بولیں گے، اونچی اونچی جیسے ہنسی مذاق ٹھٹھے بھی لگا رہے ہیں تو اتنے اونچی اونچی کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں کہ دور دور تک آوازیں جاری ہوتی ہیں. اور وہ باتیں بھی کیا ہوتی ہیں، بے فضول باتیں. ایسا نہیں کہ کوئی کام کی بات ہے جس پہ آپ بس خام خواہ آپ اس وقت صرف ایک گیدرنگ کی وجہ سے آپ بیٹھے ہیں اور اونچے اونچے باتیں بس ایسی فضول باتوں پہ ہنسی جا رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو شور شرابہ کرنے والے جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ بھی چیزیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہو. پھر روزہ آپ دیکھیں روزہ کیا ہے، ہمارے جو 5 پلرز آف اسلام ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو روزہ از ون آف them. تو اس میں ہمارے جو سب سے پہلی چیز کیا عقیدہ انسان کا آ جاتا ہے کہ ایک اللہ پر بلیو کرنا. پھر آپ اس میں دیکھیں روزہ آتا ہے، اس میں نماز آتی ہے، زکوٰۃ آتی ہے اور حج آتا ہے. تو 5 پلرز کے اندر سے ایک پلر ہے وہ روزہ ہے. روزہ رکھنا ایمان کا حصہ ہے. کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ ایمان کا حصہ ہے؟ کیونکہ اسی آیت کی سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہی کن کو کیا، جو لوگ ایمان لے کر آئے. یا ایھا الذین آمنو، کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان والوں سے بات کی جا رہی. تو اٹ از پارٹ آف فیتھ، اٹ از پارٹ آف ایمان. پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے، ہم اکیلے نہیں جن پہ فرض کیے گئے ہیں روزے. لیکن ہمارے اور ان کے روزے میں کیا فرق تھا کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ ہم نے جیسے جو چیزیں ڈسکس کر لیں کہ ان چیزوں کو ہمیں روکنا ہوتا ہے. لیکن جو پہلی امتیں ہوتی تھی وہ ان کے لیے جو روزے ہوتے تھے اس میں یہ تک بھی روزہ ایک ہوتا تھا کہ جس میں بعض اوقات آپ دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے تو وہ چپ کا روزہ رکھ لیتے تھے کہ اب آج میں نے بولنا نہیں، میرا روزہ ہے، میں کسی سے آج بات نہیں کروں گا یا کروں گی. تو یہ بھی پچھلی امتوں میں ہوتا تھا. اور ہمیں سورہ مریم سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کیا فرمایا تھا، اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہو، کہ جب لوگ تمہارے پاس آئیں اور تم سے اس بچے کے بارے میں سوال کریں تو تم کہنا کہ آج میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، روزے کی نظر مانی ہے.
اور روزہ رکھ لینا، یہ کہہ کر آپ روزہ رکھ لینا تو آج میں ہرگز کسی سے بات نہیں کروں گی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں یہ بھی تھا کہ آپ نے اب کھانے پینے کا تو نہیں لیکن آپ چپ کا بھی روزہ رکھ لیتے تھے کہ میں نے اب 1-2 دن میں نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی، تو آپ روزے کی حالت میں، جبکہ ہمارے لیے اب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی ایسے چپ، جو ہوتا ہے نا کہ چپ آپ نے سادھ لی اپنے اوپر، اب جو کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے بات کر رہا ہے اب آپ جواب ہی نہیں دے رہے، جی میرا روزہ ہے، چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے آج میں نے۔ تو یہ ہمارے لیے نہیں ہے لیکن یہ پہلے کی قوموں میں ان میں ہوتا تھا۔ تو روزے کا پھر اصل مقصد ایک ریکیپ اس کا جو کیا پوری آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزے کا مقصد اس بات کی ٹریننگ ہے کہ انسان اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں یا باتوں سے رکنے کے قابل ہو اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز کو کراس نہ کرے۔ یہ ہے روزے کا مقصد کہ ان باؤنڈریز کے اندر رہنا ہے، آپ نے جس چیز کا اللہ نے حکم دینا ہے وہ کرنا ہے، جس چیز سے اللہ نے آپ کو روکنا ہے اس سے ہم نے رک جانا ہے۔ آیا نمبر 184۔ اب 184 میں اب آپ دیکھیں کہ بہت انٹرسٹنگ چیز اس میں کیا ہے جو ہم نے پچھلی آیات میں بھی دیکھی تھی، کہ اس آیت میں اب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ یہ گنتی کے دن ہیں، گنتی کے چنے ہوئے چند دن، تو بس جو کوئی بھی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ بعد میں اپنے پورے کر لے۔ تو یہاں پر بیسکلی ایک کنسیشن دی جا رہی ہے، ایک رخصت دی جا رہی ہے کہ اگر آپ روزہ رکھنا تو فرض ہے، آپ پر لکھ دیا گیا کتبہ علیکم، مگر اگر آپ سفر کی حالت میں ہوں یا بیمار ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رخصت دی ہے کہ آپ کے لیے رخصت بھی ہے، ایکسیپشن ہے کہ اگر یہ والے ایسے کوئی سینیریوز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ روزہ چھوڑ دیں اور پھر لیکن ان کو بعد میں میک اپ کریں، جب آپ کو موقع ملے، جب حالات سازگار ہوں تو پھر آپ وہ روزے رکھ لیں۔ تو اب پچھلی آیات میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کتنی انٹرسٹنگ چیز ہے اسلام میں، ہمارے دین میں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک حکم دیتے ہیں، آپ کے اوپر ایک چیز فرض ہوتی ہے، پھر اسی کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایکسیپشن بھی آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک حکم تو آتا ہے کہ بس فرض ہو گئی تم پر، اب تو کوئی آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، یہی ہے جو آپ نے کرنا ہے، چاہے آپ گر کے کریں، کھڑے ہو کے کریں، جیسے مرضی کریں، کرنا ہے آپ نے ہر حالت میں۔ لیکن دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ یہ حکم دے دیا اور ساتھ ہی آپ کو کہہ دیا کہ آپ نے کرنا ہے، ہاں لیکن اگر کسی پہ پرابلم ہو، کسی کے ساتھ مسئلہ ہو تو پھر اس میں آپ کو تخفیف بھی دی گئی۔ اب جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب پہلا حکم دیا تھا کہ کتب علیکم قصاص، قصاص کا جب حکم آیا تھا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر جیسے ہی حکم آیا تو اس کے بعد اس کی ایکسیپشن آگے دے دی کہ پھر ٹھیک ہے جان کے بدلے جان، اگر یہ تو ہے ہی ہے لیکن اگر اس میں سے کوئی چاہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یہ بھی پھر دے دیا تھا کہ آپ اس کو دیت دے دیں، اس کی دیت دے کر بھی آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو اگر وہ ایگری کر جاتے ہیں تو ایکسیپشن ہوگی نا۔ پھر اسی طرح جو دوسری چیز اس میں پھر بتائی تھی کہ آپ معاف کر دیں اس کو، جس نے مرڈر کیا ہے اس کو معاف کر دیں، تو 2 ایکسیپشنز ہو گئی اس کے اندر۔ پھر اسی طرح وصیت کا حکم جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وصیت لکھ دی گئی تم پر، اور اس کے ساتھ بعد میں اس کا بھی حکم آ گیا کہ اس میں بھی ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ وصیت تو آپ نے کرنی ہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں جیسے آپ نے ایک دفعہ لکھ دی، اب کوئی چینج نہیں کر سکتا، بس آپ نے وصیت کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دے کر کہ یس انڈر سرکمسٹانسز ان کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے۔ وہ پھر اب ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جاتے کہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں سارا، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دی تھی۔ تو اسی طرح روزے میں بھی ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے دی۔ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بتا دی، بیماری اور سفر، کہ ان میں جو پھر لوگ ہوں تو وہ پھر اپنے دن پورے کر لیں، کہ اگر جیسے آپ ٹریول کر رہے ہیں تو ٹریول میں آپ دیکھیں آپ نے کتنے دن آپ نے روزہ نہیں رکھا، وہ آپ اس کی کاؤنٹنگ کر کے ان کو لکھ کر رکھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو کنفیوژن ہو جائے، کیونکہ دس از امپورٹنٹ، کیونکہ یہ چیز آپ پہ فرض کی گئی ہے، ایک ایک روزہ آپ کے لیے جو ہے امپورٹنٹ ہے، اور اس میں آپ کو کاؤنٹنگ بھی میٹر کرتی ہے۔ تو پھر آپ جتنے روزے مس کریں گی اتنے روزے آپ لکھ لیں، لکھ کے رکھیں کہیں پہ، اور پھر آپ ان کو
بعد میں میک اپ کریں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان بیمار ہے، بیماری کی حالت میں جب اس نے روزے جو چھوڑے ہیں تو وہ بھی ان کی کاؤنٹنگ آپ کریں گے کہ میں نے کتنے روزے تھے میں نے جو اپنی بیماری کی حالت میں نے نہیں رکھے، تو آپ ان کو لکھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کیا کہا کہ اچھا ایک چیز اور ہے اس میں، پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیماری کا بتایا، سفر کا بتایا، پھر اس کے علاوہ اگلی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تو جو لوگ طاقت رکھتے ہوں روزے کی لیکن وہ نہ رکھیں تو پھر وہ روزے کے بدلے ایک محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ تو یہ بیسیکلی چیز جو حکم آیا تھا وہ یہ ہے کہ جو بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی، کہ جب انسان بڑھاپے کی طرف آ جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس کے جسم میں اس طرح سے طاقت نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا کہ آپ اس کو بیمار بھی نہیں کہہ سکتے، سفر میں بھی نہیں کہہ سکتے، تو وہ پھر ایک تھرڈ کیٹیگری بن جاتی کہ بڑھاپا اٹسیلف ایک انسان کے اندر تھوڑی کمزوری کی حالت ہوتی کہ جس میں اس کے لیے روزہ رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسی انسان حالت میں ہو تو پھر اس کے اوپر یہ کہ وہ اگر نہیں اس کو رکھ سکتا کہ اسے پتہ رکھے گا مشقت میں پڑ جائے گا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک ایکسیپشن دے دی کہ پھر وہ فدیہ دے دے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا، کہ اور یہ وہی کھانا دیں گے، اسی کوالٹی کا آپ دیں گے جو آپ خود کھاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کے گھروں میں کھائے جاتے ہیں مرغن کھانے، آپ خود گوشت کھاتے ہیں لیکن جب آپ نے دینے کی باری آئی کسی مسکین کو آپ کھانا دینے لگے ہیں تو آپ نے اس کو جی دال بنا کے دے دی کہ کھانا ہی کھلانا ہے نا، جو مرضی دے دو، دال دے دو، سوکھی روٹی دے دو، نہیں، آپ اسی لیول کا کھانا دیں گے جو آپ خود کھاتے ہیں۔ تو پھر جتنے روزے آپ مس کریں گے آپ اتنے روزے کاؤنٹ کر کے اتنے ہی دنوں کا کھانا کھلائیں گے۔ 10 روزے آپ نے مس کیے ہیں، آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ پورے 30 روزے آپ نے مس کیے ہیں تو آپ 30 لوگوں کو کھانا کھلائیں گے۔ کھانے کی بجائے راشن بھی دیا جا سکتا ہے، تو اگر آپ کسی کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چلیں بجائے میں نے پورا مہینہ، مجھے پتا ہے کہ میری ایج ایسی ہو چکی ہے، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں روزے نہیں رکھ پاتی، مجھے تو ہر مہینے پورے 30 دن کے میں روزے نہیں رکھتی، تو پھر آپ نے ہر رمضان میں یعنی کہ تو پھر آپ پورے ہی 30 دن کے آپ راشن بھی کسی کو ڈلا سکتی ہیں، تو یہ بھی ایک آپشن ہے کہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر جو اب بتایا نا کہ جو تو بندہ یہ خوشی سے نیکی کرے، روزہ رکھنے کی نیکی، تو پھر وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ روزہ رکھیں، یعنی کہ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ کوشش کریں، ٹرائی کر کے آپ دیکھیں کہ اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں تو پھر افضل یہی ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ لیکن جب آپ کو ہوتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ کو لگا ہے کہ اس کے بعد آپ بہت زیادہ ویک فیل کر رہے ہیں کہ بالکل آپ بس اپنے جیسے کہہ لیں کہ آپ کی جو ایکچول کنڈیشن ڈیلی ہوتی ہے آپ اس میں نہیں ہیں، بالکل آپ سے ہلا بھی نہیں جا رہا، بہت ہی برے حالات آپ کے ہو گئے، تو پھر ایسی حالت میں یہ کہ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دی ہے یہاں پر۔ تو لیکن جب تک آپ رکھ سکتے ہیں تو انسان کو روزہ ہی رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ روزے میں مشقت تو ہے، جب بھی انسان روزہ رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں آپ کے جسمانی مشقت ہوتی ہے، پھر آپ نے ایسا نہیں ہے کہ اب روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر آپ اس میں شکایت کرتے پھریں، کیونکہ یہاں پر یہ بھی ایک مقصد ہے کہ وہ نیکی سے نیکی جو آپ نے کرنی ہے خوشی کے ساتھ اس نیکی کو کریں، کہ جب روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر خوشی خوشی رکھیں، ایسا نہیں کہ رکھ رہے ہیں کہ ہائے چلو پھر رمضان آ گیا پھر سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اب جیسے کچھ لوگوں کو ایڈکشن ہوتی ہے کیفین کی، کافی چائے پینے کے عادی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے پھر روزہ رکھنا، تو ایک طرح سے اپنے آپ جسم پہ تھوڑی سی آپ فیل کرتے ہیں کہ ہائے تھوڑا سا ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے کہ روزے اب آ گئے ہیں، مجھے یہ ساری چیزیں اپنی چھوڑنی پڑیں گی، تو آپ نے اب مشقت تو ظاہر سی بات ہے، تبھی تو بوٹ کیمپ ہوتا ہے نا، تبھی تو ٹریننگ کہا جاتا ہے اس کو، تو پھر مشقت تو ہے، لیکن اب آپ نے اس چیز کے بارے میں کسی سے شکایت نہیں کرنی کہ میرے بس بہت پیاس لگی ہوئی، بہت بھوک لگی ہوئی، میرا تو برا حال ہو رہا ہے، بس مجھے تو روزے سے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ بتاتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ کمپلیننگ وے میں کرنا اس کو، اس طرح سے کہ وہ ایک شکایت والے رویے میں آپ نے کرنا کہ آپ کو بوجھ محسوس ہو کے، تو اس طرح سے نہیں، آپ نے کام تو ایک کرنا ہی ہے، لیکن جب آپ خوشی خوشی کریں گے تو پھر آپ کا اجر اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں ہم دیکھیں کہ اگر ہم جسٹ ایک ریکیپ اگر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا اس میں، ایک نمبر 1 بیماری کا،
نمبر 2 سفر کا، اور نمبر 3 اس میں بڑھاپے کا، کہ اولڈ ایج جو انسان کی ہو جاتی ہے تو اس میں تو جو بیماری کا اس میں ہم نے دیکھا کہ بیماری میں کیا چیزیں پھر آ جاتی ہیں. تو بیماری میں ایسی بیماری، ہر بیماری نہیں آتی کہ جیسے آپ کو کوئی بھی ہلکی پھلکی بیماری لگی ہوئی ہے، جی نزلہ زکام ہے، میں روزہ نہیں رکھ رہی کیونکہ مجھے تو رخصت اللہ نے تو رخصت دے دی نا کہ بیماری میں آپ چھٹی کر سکتے ہیں. ایسی چیزوں کے لیے نہیں، ایسی بیماریوں کے لیے کہ جس میں آپ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کو اس کا اندیشہ ہوگا کہ میرے روزہ رکھنے سے میری بیماری شدت اختیار کر جائے گی، تو جس میں آپ کو پھر فیل ہوتا ہے کہ میری بیماری بڑھ جائے گی تو پھر آپ اس میں روزہ نہیں رکھیں گے. یہ وہ ہے. اور اسی طرح سفر میں بھی، کہ جو سفر ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگے کہ آپ کو کافی زیادہ پرابلم ہوں گی آگے جا کے، تو مریض کے اندر وہ چیزیں بھی بیماری میں آ جاتی ہیں جو ایکچوئل جو بیماری نہیں ہے، لیکن جیسے اب عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے عورتوں کے پیریڈز ہوتے ہیں، تو وہ تو ایک بیماری تو نہیں ہے نا، وہ تو ظاہر ہے ہیلدی عورت کو ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی جو چیز ہوتی ہے وہ اسی میں مریض کی کیٹیگری میں ہی آ جاتی ہیں. پھر اسی طرح جیسے کوئی عورت پریگننٹ ہے، اب وہ پریگننسی میں وہ نہیں رکھ پاتی کیونکہ اس میں جسم اس کا بہت زیادہ ویکنیس فیل ہوتی ہے، اور چونکہ اب آپ کے باڈی میں کوئی ایک اور بھی جو ہے جاندار ایک طرح سے نشو نما پا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب آپ کا اپنا ہی باڈی نہیں ہے، یہ آپ نے دوسرے کی بھی ٹیک کیئر ساتھ آپ کر رہے ہیں، تو آپ کا باڈی جو ہے وہ ایکسٹرا کام کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں بھی آپ کے پاس ایکسیپشن ہے کہ وہ آپ روزے چاہیں تو آپ نہ رکھیں، لیکن آپ ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ سٹل رکھنے کی کنڈیشن میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں رکھ سکتی ہوں تو رکھ کے ٹرائی کر لیں، اگر آپ سے صحیح رکھا جا رہا ہے تو پھر رکھنا ہی چاہیے، پھر چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن اگر رکھ کر آپ کو محسوس ہوا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے تو میرا نہیں خیال مجھے رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم سب کو اپنے باڈی کا خود پتہ ہوتا ہے. ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟ ایک تو وہ اللہ جس نے ہمیں دیا ہے، اللہ سب جانتا ہے کہ ہمارے باڈی پہ کتنا ہم اٹھا سکتے ہیں، اور دوسرا ہمیں اپنا خود پتہ ہوتا ہے کہ میرا باڈی کتنا اس کو جو ہے لے سکتا ہے. تو جب ایسا پریگننسی میں بھی، پھر جب عورتیں جو فیڈ کراتی ہیں بچوں کو، بریسٹ فیڈ کرتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس میں بھی سم ٹائم جو ہوتا ہے بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے کہ جب آپ نہیں کھاتے پیتے تو ظاہر ہے دودھ کم ہو جاتا ہے، پھر آگے بچے کو پوری نیوٹریشن نہیں پہنچے گی، پھر آپ کا بچہ بھوکا رہے گا. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کو ایسی ہو کہ پرابلم کر رہی ہیں، میرے روزے کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ وہ روزہ نہ رکھیں، اور پھر آپ اپنے دن کاؤنٹ کر لیں کہ کتنے دن آپ نے روزہ جو ہے وہ مس کیا ہے. پھر اسی طرح ظاہر سی بات ہے کہ وہ ڈلیوری کے بعد بھی جب تب بھی عورت جو ہے وہ نہیں رکھ سکتی روزے، تو وہ بھی پھر آپ کاؤنٹ کریں گے سارے. اور سفر میں اب یہ معمولی سفر نہیں ہے، چھوٹا سا سفر، آپ بس ادھر سے جا رہے ہیں، گھنٹے کی ڈرائیو پہ آپ جا رہے ہیں کہ بھئی سفر تو ہے نا، میں ٹریول کر رہی ہوں، گھنٹے کی 1-2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ آپ جا رہے ہیں، تو آپ کہہ دیں جی کہ میں تو اب آج روزہ چھوڑ رہی ہوں کیونکہ میں ادھر جا رہی ہوں. ہاں لیکن اگر آپ کو ایسا سفر جس میں آپ کو پتہ ہے کہ مجھے آگے جا کے مشقت ہوئے گی یا میں کسی تکلیف میں پڑ جاؤں گی، اب جیسے اب یہاں سے آپ دیکھیں آپ نے پاکستان جانا ہے، اب کتنا ٹائم آپ کا لگ جاتا ہے، آلموسٹ لائک اراؤنڈ آپ کو 20 سے لے کے 26 آور تک، اور اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. اب اتنا لمبا آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، اب روزے کے بعد آپ نے رکھا، اب آپ کو یہی نہیں پتا، کھولنے کا ٹائم پتہ نہیں چل رہا آپ کو، تو سم ٹائم آپ کا روزہ یا تو بہت لمبا ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے. تو وہ جو اتنی کاؤنٹنگ میں آپ پڑے رہتے ہیں، کیلکولیشن آپ کر رہے ہیں کیا ہے، لیکن وہ ایک بندے کی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ، اور اس میں پھر یہ کہ اتنی لمبی فلائٹ میں آپ کے لیے بغیر کھائے پیے گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی حالت میں پھر آپ کے لیے ایکسیپشن ہے کہ سفر میں آپ ہیں اور آپ کو اندیشہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو جائے گی، تو پھر آپ اس وقت جو ہے وہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن چھوٹے چھوٹے معمولی سفر کے لیے نہیں، جو آپ بآسانی ہینڈل کر سکتے ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے آپ ڈیلی ہی جاتے ہیں. سفر ہی کسی بندے کا اگر جو ہے جاب جو ہے وہی اس کی 1.5-2 گھنٹے کی جا کے آپ دیکھیں ڈرائیو ٹائم ہے اس کا، تو اب اس میں کیا ہر وقت کیا روزہ ہی چھوڑ دے گا وہ؟ تو پھر وہ تو ہوگی تو سفر ہی، لیکن وہ سفر نہیں ہے کہ جس میں آپ پھر روزہ چھوڑیں گے. تو یہ چیزیں تھوڑی سی ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. اور پھر کہا کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی یہ اس وقت جیسے روزے جو تھے نا ابھی فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت، تو بعد میں جب روزے پھر پورا اس کا حکم آ گیا تو پھر تو کمپلیٹلی وہ ہو گیا کہ نہیں آپ نے روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. تو جسمانی، دنیاوی اور آخرت کے اعتبار سے جو ہے روزہ انسان کے لیے بہتر ہے ہر لحاظ سے. اور پھر دوسری چیز اس میں جو ہم نے دیکھی کہ
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا نا کہ جو خوشی خوشی کرے، کہ جو خوشی سے اس کام کو کرے گا، فمن تطوع خیرن، کہ جو خوشی سے نیکی کرے۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جب آپ نے روزہ چھوڑا، یعنی کہ اب آپ میں طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو پھر آپ نے جب فدیہ دینا ہے، تو پھر جو فدیہ دینے کا بھی عمل ہے، جو کام ہے، پھر اس کو بھی آپ خوشی خوشی کریں۔ ایسا نہیں کہ پھر آپ نے اب دینا ہے کسی کو تو اب آپ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ لو اب مجھے کسی کو کھانا کھلانا پڑے گا، اب مجھے اس کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے راشن کے لیے، یا راشن دلانا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں آپ کر بھی رہے ہیں، لیکن آپ کے دل میں کراہت بھی ہے، اور آپ کے دل پہ ایک بوجھ بھی محسوس ہو رہا ہے اس کا کہ میں اب روزہ نہیں رکھا تو لیکن مجھے اب 30 دن کا دوسرے کسی کو جو ہے کھانا کھلانا ہے۔ تو اس کام کو بھی جو آپ نے کرنا ہے تو خوشی خوشی سے کرنا ہے، کہ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے کہ جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ کسی کو کھانا کھلانا، تو جب وہ بھی اگر آپ کام کر رہے ہوں، فدیہ بھی دے رہے ہوں، تو اس کو بھی آپ خوشی خوشی دیں۔ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ جب رمضان کے روزوں کا آپ رمضان میں جیسے فدیہ دیتے ہیں تو کتنا زیادہ ریوارڈنگ ہے یہ چیز کہ رمضان کے اندر آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، جس میں ہر چیز آپ کی دیکھیں ریوارڈ جو ہے وہ کتنا ملٹیپلائی ہوتا ہے اس میں۔ تو اس میں جب بھی کوئی چیز ایسی آپ کریں، نیکی کا کوئی بھی کام کریں، تو پھر اس کو خوشی خوشی کریں، دل سے کریں، ایسے نہیں ہو کہ بس آپ بوجھ سمجھ کے نہ کریں اس کام کو۔ پھر آپ نے اچھا اس میں نا روزہ رکھ کے بتایا جاتا ہے کہ روزہ رکھ کر اگر انسان میں تکلیف میں پڑ جائے انسان، اور وہ حالت سفر میں ہو، آپ ٹریول کر رہے ہیں اور اس میں روزے کی وجہ سے انسان اگر تکلیف میں پڑ جائے تو پھر روزہ رکھنا مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر سفر کی حالت میں روزہ رکھ کر انسان ہلاکت میں پڑ جائے کسی قسم کی، تو پھر روزہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو کیئرفل ہونا ہے اس چیز میں، کہ یہ نہیں کہ پھر بعض اوقات ایسے بھی کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ روزے میں ان کی اپنی حالت، ان کو کوئی کرونک النیسز ہیں کہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی روزہ رکھ کے، لیکن وہ بضد ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے روزہ نہیں چھوڑنا، روزہ تو میں نے رکھنا ہی رکھنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو پھر ایسی کنڈیشن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں، اور جہاں انسان مرنے کے قریب پہنچ جائے تو پھر یہ خودکشی کے برابر ہوگا۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ نہ کرے کہ آپ نے ضد میں روزہ رکھ لیا جبکہ آپ کی حالت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی، آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی، آپ نے زبردستی روزہ رکھا اور اس روزے کی وجہ سے آپ کی ڈیتھ ہو گئی، تو خودکشی میں کنسیڈر ہوتی ہے یہ چیز۔ ایک اور حدیث ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک دفعہ، سب صحابہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، تو صحابہ کرام جو تھے کچھ بہت زیادہ نڈھال ہو رہے تھے روزے کی وجہ سے، لیکن وہ روزہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے، سفر کی حالت میں تھے، لیکن انہوں نے بس کہہ رہے تھے کہ روزہ نہیں ہم نے توڑنا، تو بس ہم روزہ کنٹینیو کریں گے، لیکن بہت بری حالت ہو رہی تھی ان لوگوں کی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عصر کے وقت سب لوگوں کو دیکھا، اور بلکہ ان کے سامنے آ کے ایک طرح سے دکھا کر ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پانی پیا، پانی پی کر یعنی کہ روزہ اپنا کھول لیا، جس کا مطلب تھا کہ سب لوگ روزہ کھول لیں، کیونکہ وہ تو اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے کہ جو بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ وہی کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے کہ کھڑے ہو کے ان کو ایک ایک چیز بتاتے، کیونکہ انہوں نے بس آ کر ان کے سامنے ان کی حالت جب دیکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی کر روزہ جو تھا وہ کھول لیا، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم یہ اٹ از الاؤڈ، کہ جب آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ کی حالت خراب ہو رہی ہے، بہت زیادہ آپ کو اندیشہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی تکلیف بگڑ جائے گی، تو پھر آپ روزہ کھول سکتے ہیں، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمارا تو کوئی کوشچن ہی نہیں رہ جاتا۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی ہے، تو جہاں رخصت موجود ہے جن چیزوں کی، تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی جو رخصت کو قبول کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کو ایکسیپشنز دی ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں اس چیز سے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک آپ کو گفٹ دیا، لیکن آپ لینے سے انکار ہو جائیں کہ میں تو نہیں لے رہی، مجھے نہیں چاہیے کوئی گفٹ، تو جب آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو پھر آپ کو تحفہ خوشی خوشی لینا چاہیے، اس سے دوسرا جو دینے والا ہوتا ہے اس کا بھی دل بڑھتا ہے، اس کو خوشی ہوتی کہ اس نے میرے تحفے کو ایکسیپٹ کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی تحفے ہی ہیں
جو ایکسیپشنز ہیں، یہ گفٹ ہے ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، تو جب ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو یہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں ایسے دیا ہوا رخصت جو موجود ہے، جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو نمازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جب آپ سفر میں ہوں تو پھر آپ قصر نماز پڑھیں۔ تو کتنی بڑی ایکسیپشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ایک اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تخفیف کی ہوئی ہے کہ آپ فرض نماز بھی جتنی ہے آپ اس کو ہاف کر دیں گے، سوائے جس میں جو فجر اور مغرب کا ہے جو آپ نہیں کرتے، لیکن باقی نمازیں جیسے آپ کی ہیں، آپ اس کو 4 فرض تھے تو اب آپ اس کو 2 فرض پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ پھر آپ نے وہ کوئی سنت نفل وغیرہ کچھ نہیں پڑھنے ساتھ۔ تو کتنی بڑی آسانی جو اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں میں تو پوری پڑھوں گی کیونکہ اس کا مجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس حالت میں جب آپ سفر میں ہیں، آپ کو زیادہ اجر اس چیز کا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تخفیف رکھی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اب سفر میں بھی آپ پوری نماز پڑھیں اس چکر میں کہ مجھے پوری نماز کا زیادہ اجر ملے گا، تو نہیں ملے گا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے کہہ لیں کہ نافرمانی کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا کہ اب آپ سفر میں جب ہوں تو آپ نماز کو قصر کر لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر کی حالت میں پوری نماز نہیں پڑھی۔ جب انہوں نے نہیں پڑھی تو پھر ہم کو نہ پڑھنے والے، تو ظاہر ہے ہم بھی انہی کو ہی فالو کریں گے کہ وہی ہمارے رول ماڈل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہیں یہ چیزیں کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو پھر ہمیں انہیں اویل بھی کرنا چاہیے۔ تو اصل مقصد کیا ہے ان ساری باتوں کا؟ اصل مقصد یہ فرض چیزیں کرنا، پھر ان کی ایکسیپشن بھی دینا، تو اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا کہہ دیا کہ تم اپنا منہ ادھر موڑ لو، آپ نے ادھر موڑ لیا۔ اللہ نے کہا ہے اب اپنا منہ دوسری طرف کر لو، آپ نے ادھر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس چیز سے رک جاؤ، آپ رک گئے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا اب چلنا شروع کر دو تو آپ چلنا شروع ہو گئے۔ یہ ہے مین چیز جو کرنی ہے، کہ جس میں آپ نے اپنی کوئی خواہشات سامنے نہیں لے کر آنی، کہ میری عقل جو ہے نا تسلیم نہیں کر رہی کہ یہی کام پہلے ہم الاؤڈ تھے، اب ہمیں اس چیز سے منع کر دیا گیا ہے، تو یہ نہیں کرنا آپ نے۔ بس آنکھیں بند کر کے جو اللہ کا حکم آ گیا اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث اس میں بڑی خوبصورت حدیث ہے، روزے کے ہی متعلق ہے وہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس کو ہوتی ہے جو روزہ کھولنے کے ٹائم پہ ہوتی ہے، کہ سارا دن آپ نے بھوک پیاس آپ نے برداشت کی، اور اب آپ نے جب اس وقت جب آپ کو بہت شدید پیاس لگی اور آپ کو ٹھنڈا پانی پینے کو ملتا ہے، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ انسان کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح دوسری خوشی اس کو تب ملے گی جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا۔ کیونکہ جب اللہ کو آپ ملیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ریوارڈ دکھائے گا ان روزوں کا جو آپ نے اللہ کی خاطر رکھے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اس سے پہلے میں نے آپ کو حدیث میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو پھر آپ جب بدلہ اللہ آپ کو دے گا اور آپ وہ بدلہ جب دیکھیں گے تو وہ چیز ہے جو انسان کو بہت زیادہ خوشی وہاں پہ دے گی، کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی زیادہ خوشی جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، کیونکہ اس کا اجر تو ہمیں کسی کو نہیں پتا کتنا ہے، کیونکہ اس کا اجر صرف اللہ کے ہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق انسان کو اجر دیں گے، اور یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو ہم نے پورا جو بھی ہم نے آیات آج کی دیکھی، تو کیا ہمارے عمل میں کیا چیز کیا ہے جو ہم نے لانی ہے، کیا چیز کرنی ہے، کہ اللہ کے دیے ہوئے جو حکم ہیں ان پر ہم نے بس اپنا سر جھکا دینا ہے، سرنڈر کر دینا ہے، اور یہی ہے جس کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام از سرنڈر، سرنڈر کر دینا، اللہ کے احکامات کے آگے اپنا سر جھکا دینا، اور جو اس کو جھکاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ تو مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے دیے ہوئے حکموں کے آگے، اللہ کی کہی ہوئی چیزوں کے آگے اپنا سر جھکا دے، اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر جو ایک اطمینان اور ایک سکونت اس کے دل میں آ جاتی ہے، یہ ہے جس سے انسان ایک پیس میں چلا جاتا ہے، جو کہتے ہیں نا اسلام از دا ریلیجن آف پیس۔ تو وہ پیس آتا کیسے ہے؟ سکون آتا کیسے ہے انسان کے اندر؟ اللہ کی اطاعت کرنے سے۔ تو جب بھی آپ اللہ کی فرما برداری کریں گے
تبھی انسان کے دل میں جو ہے وہ پھر آپ سکون محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے پھر آئی ہوئی بیماریاں، تکلیفیں، آزمائشیں آپ کو تکلیف نہیں دیتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے یہ چیز آئی ہے، اور آپ اللہ کے ہی حکم بجا لاتے ہوئے ان پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کسی بھی آزمائش میں بھی آپ یہی کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کل حال۔ تو ہر حال میں، جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے شکر گزار ہی رکھے، شکر گزار لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔